امام علیہ السلام کے لیے دعا کرنا، امام کے ظہور کے لیے دعا کرنا، امام کی حفاظت کے لیے دعا کرنا، واحفظہ من بین یدیہ ومن خلفہ وعن یمینہ وعن شمالہ. کیا مطلب؟ میں دعا کروں گا تو اللہ حفاظت کرے گا امام کی؟ نہیں، اللہ حفاظت کر رہا ہے. میرے دعا کرنے سے میرے عقیدے کی حفاظت ہو جائے گی. دعا بہت اہم فرائض میں سے ایک فریضہ یہ امام علیہ السلام کے لیے دعا کرنا. زرارہ ابن اعین امام جعفر صادق علیہ السلام اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہ، امام کی خدمت میں آئے، کہنے لگے مولا ان ادرکت ذالک الزمان، اگر میں وہ زمانہ پالوں غیبت کا تو کیا کروں؟ امام نے کیا کہا؟ علیک بدعاء الغریق. ایک اور دوسری جگہ امام نے کیا تعلیم فرمایا؟ دعائے الغریق چھٹے امام سے بھی، اور یہاں کیا کہا؟ ایک وہ دعائے معرفت جو ہم پڑھتے ہیں. دعائے غریق کیا ہے؟ یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک. دعائے معرفت کیا ہے؟ اللہم عرفنی نفسک فإنک ان لم تعرفنی نفسک لم اعرف رسولک. پروردگار اپنی معرفت کروا، اگر تو نے اپنی معرفت نہیں کروائی میں تیرے رسول کی معرفت نہیں حاصل کر سکوں گا. اللہم عرفنی رسولک فإنک ان لم تعرفنی رسولک لم اعرف حجتک. پروردگار اگر اپنے رسول کی معرفت نہیں کروائی حجت کی معرفت حاصل نہیں کر سکوں گا. اللہم عرفنی حجتک فإنک ان لم تعرفنی حجتک ضللت عن دینی. حجت کی معرفت نہ ہوئی تو گمراہ مر جاؤں گا. یہ حدیث سب نے سنی ہے، کافی میں موجود ہے. مگر یہی دعا 12ویں امام نے اپنے نائب کو تعلیم فرمائی کہ غیبت کے دور میں اس دعا کو پڑھیں. اور اتنے جملے نہیں ہیں، وہ کمال ہے. وہ بعض مفاتیح الجنان کے نسخوں میں موجود ہے، بعض میں موجود نہیں ہے. وہ دعائے زمانہ غیبت اور کبیر دعا، جس میں امام تعلیم فرما رہے کہ کیسے ادب ہے غیبت کے دور کا، کیسے ادب ہے کہ جس کو انسان فالو کرے. اللہم لا تمتنی میتۃ جاہلیہ، پروردگار مجھے جاہلیت کی موت نہ دینا. اللہم صبرنی فی غیبتہ، ان کی غیبت میں ایسا صبر دے دے حتی لا احب تعجیل ما اخرت ولا احب تاخیر ما عجلت. پھر میں جلد باز نہ ہو جاؤں، نہ تعجیل کو پسند کروں جسے تو نے تاخیر میں رکھا ہے، نہ تاخیر کو پسند کروں جسے تو نے تعجیل میں رکھا ہے. یہ آداب زمانے غیبت میں اللہم کمال کے جملے ہیں. اللہم اب دعا موضوع ہے تو اسی دعا کے جملے کو آگے بڑھاتے ہوئے ایک اور ذمہ داری بیان کر رہا ہوں جو آداب زمانے غیبت میں لکھا اسی دعا میں موجود ہے. اللہم اجعلنی ممن تقر عینہ برؤیتہ. دعا میں سے ایک دعا یہ کرنا کہ پروردگار زمانے غیبت میں ان کے چہرہ اقدس کا دیدار ہو جائے. مجھے ان لوگوں میں شمار فرما دے جن کی آنکھیں ان کے دیدار سے سکون پاتی ہیں. اللہم انی اسألک ان ترینی ولی امرک. پروردگار تجھ سے سوال کرتا ہوں کہ اپنے ولی امر کے چہرہ انور کا دیدار کروا دے. بہت ساری دعاؤں میں یہ ملے گا. دعائے عہد جو آپ پڑھتے ہیں، اللہم ارنی الطلعۃ الرشیدۃ والغرۃ الحمیدۃ واکحل ناظری بنظرۃ منی الیک. پروردگار میری آنکھوں کا سرما ان کا دیدار قرار دے دے. دعائے ندبہ آج کے دن میں پڑھی جاتی ہے، جمعے کے دن. فاغث یا غیاث المستغیثین، اے فریاد کرنے والوں کی فریاد سننے والے میری فریاد سن لے. فریاد کیا ہے؟ عبیدک المبتلا، تیرا یہ پریشان بندہ ہے. فریاد کیا ہے؟ ارہ سیدہ، اسے اس کے آقا و سید و سردار کا دیدار کرواتے. کیا مطلب؟ ابھی سماعت السید بیان کر رہے تھے کہ اس کا مطلب غیبت کے دور میں دیدار ہو سکتا ہے. غیبت کے دور میں دیدار ہو سکتا ہے. مکیال المکارم میں بہت اچھی گفتگو کی ہے. ان تمام چیزوں کو ذکر کرنے کے بعد ایک جملہ بیان کیا. کوئی یہ نہ کہے اس سے مراد یہ ہے کہ جب ظہور ہو جائے گا تو دیدار کروا دے. انہوں نے کہا نہیں، اطلاق ہے. اطلاق کو آپ بغیر کسی وجہ کے تقیید نہیں دے سکتے. اور احادیث بھی ہے ہمارے سامنے. ابھی ایک حدیث کی جانب اشارہ کیا جناب یوسف سے شباہت، یعرفونہ لا یعرفونہ یعرفہ. جناب یوسف ان کو پہچانیں گے، وہ نہیں پہچان سکیں گے. جس طرح جناب یوسف علیہ السلام کے بھائی کے حوالے سے جناب یوسف نے پہچانا، عارفہم وہو لہ منکرون. قرآن کریم کی آیت یہ ہے، عارفہم حضرت یوسف نے پہچان لیا، وہ انکار کر رہے تھے. اور امام علیہ السلام کے حوالے سے کیا ہے؟ امام ان کو پہچانیں گے لیکن وہ نہیں پہچانیں گے غیبت کے دور میں. اس کے علاوہ احادیث ہمارے سامنے موجود ہے کہ لا یطلع بمکانہ، غیبت کبریٰ کی بات کر رہا ہوں.
لا یطلع بمکانہ الا خاصۃ موالیہ، ایک جملہ کہنے دیجئے، خاص موالی ان کی جگہ کے بارے میں جانتے ہوں گے، حدیث ہے ہمارے سامنے۔ اس کے بعد ملاقات اپنی جگہ، اس حدیث کا کیا مطلب ہے پھر کہ فمن ادعا المشاہدہ، جو مشاہدے کا دعویٰ کرے، کاذب مفتر، وہ وجہ موجود ہے، اس سے مراد نیابت ہے۔ توجہ کیجیے گا، اس کا مطلب دیدار ہو سکتا ہے۔